الله الرحمن الرحيم والصلاة على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب مر جاتا ہے ثلاثۃ یتبع المیت یرجع اثنان وبقي معه واحد يتبع أهله وماله وعمله ويرجع أهله وماله ويبقى معه عمله۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل ساتھ جاتے ہیں، اور گھر والے اور مال واپس آ جاتا ہے اور اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے۔ اور آج فرمایا، آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، میں اس کا مال تو ما اکلا فافنا، جو کھایا فنا کر دیا، ما لبسا فابلا، جو پہنا وہ پرانا کر دیا، ما اعطا فاقتنا، جو خرچ کر دیا وہ ذخیرہ کر دیا، اور باقی سارے کے سارا لوگ چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے انسان کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کا موقع دیا ہوا ہے۔ رمضان المبارک چل رہا ہے، اور دنوں کے اعتبار سے بھی آج 17 رمضان المبارک ہے۔ بدر کا واقعہ، حضرت رقیہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا انتقال، مدان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 17 رمضان المبارک کو ہوا تھا۔ تو آدمی کو ان رمضان کے مہینے میں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ایک کنارے کے اندر کسی دن میں، کسی رات میں، کسی سحری میں، کسی تہجد میں، کسی افطاری میں اکیلے بیٹھ کر آدمی کو اپنی قبر کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ آدمی میں نے مر جانا ہے، اور قبر کے اندر مجھے جو ہے اکیلا چھوڑ کر آ جائیں گے، میں نے اس کے لیے کیا تیار کیا ہوا ہے؟ کیا میرے پاس کوئی عمل ہے جس کو میں اللہ کے سامنے پیش کروں گا؟ قبر کے اندر اگر آج موت آتی ہے، کل موت آتی ہے، ایک مہینے بعد آتی ہے، جب بھی جس کے جانے کا وقت ہے جب اس کو قبر میں اتارا جائے گا تو اللہ کے سامنے کیا پیش کر سکتے ہیں؟ اللہ کے سامنے فرشتے جب آئیں گے اور پوچھیں گے من ربک کا، ما دینک کا، ما تقول لہذا الرجل، میں نے اس کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ اگر تیار کر چکے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین، اور اگر تیار نہیں کیا ہے تو میں کیا تیار کر رہا ہوں؟ آدمی کہتے ہیں ابھی تو عمر باقی ہے، دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے، سوچ لیں گے کیا کرنا ہے، لیکن نامعلوم کس جگہ پر زندگی کی شام ہونی ہے، اس صبح میں زندگی کی شام ہونی ہے، اس شام میں ہونی ہے۔ اس سے پہلے کہ فرشتہ آئے اور ہمارے بارے میں فیصلہ ہو، ہم کسی تنہائی میں بیٹھ کر اگر اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی ہے تو بہت اچھا، ورنہ فرمایا بڑے سے بڑا گناہ ہو الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات۔ توبہ کر لو، ایمان لے آؤ، نیک عمل کر لو، اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور فرمایا مومن کون ہے؟ حضرت موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا، یا اللہ من احب العباد الیک، بندوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ تیرے نزدیک کون ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا جب اس کے مومن بھائی کو کوئی کانٹا چبھ جائے، میرے بندوں میں سے پسندیدہ بندہ وہ ہے جب اس کے مومن بھائی کو کوئی کانٹا چبھ جائے تو ایسا محسوس ہو جیسے وہ اس کو لگا ہے، جیسے اس کا مومن بھائی تکلیف میں تڑپتا ہے ایسے یہ بھی تکلیف میں تڑپے۔ اگر یہ کیفیت ہے تو الحمدللہ، اور اگر ایسی کیفیت نہیں ہے تو پھر ہم سوچ لیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ آدمی فرمایا آدمی ہی اپنے آپ کو قیامت والے دن جو ہوگا تو اللہ پاک سب سے پہلے جو حساب کتاب پیش کریں گے وہ کہیں گے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی کتاب پڑھ لے، آج اپنا حساب خود ہی کر لے۔ تو دنیا میں بھی آدمی کو اپنا حساب کرنا چاہیے، اور
اور آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ میں اللہ کے کتنے قریب ہوں اور میں اللہ سے کتنے تعلق والا ہوں اور کتنی اللہ سے محبت کرنے والا ہوں۔ اگر ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں ہے تو میرے محترم دوستو آج موقع ہے، اس موقع کو غنیمت جانیں اور اللہ سے ہم جو ہمیں کمی ہوئی ہے اللہ سے معافی مانگ لیں اور اللہ پاک سے صلح کر دیں۔ اللہ پاک بڑے قدردان ہیں، تانا بھی نہیں دیتے ہیں اور ناراض بھی نہیں ہوتے ہیں کہ میرے بندے تو اتنے گناہ کر کے آیا ہے، تو نے یہ بھی کیا